बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। सवाल से आगे नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में 18वीं आइनी तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आमरीत के अदवार में बल्दियाती इंतखाबात होते रहे, एक सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत चलते रहे, लेकिन ये अलमिया है कि जब भी जमहूरी दौर आए हैं तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, पावर को डिज़ोल्व नहीं किया जाता। इस पावर्स के तहत जो है वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें, ये तमाम हुकूमतें इख्तियारात अपने काबू में रखती हैं और नीचे तक इसकी मुंतकली नहीं हो पाती। उनकी जानिब से शदीद तनकीद भी की गई। गुल प्लाजा का जो वाक़या हुआ और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऐसा सानिया नहीं होना चाहिए था। वजारत दिफा को ही अगर आगे आना है तो सिंध इंतज़ामिया क्या कर रही थी, बड़ा सवाल था उनकी जानिब से जो खड़ा कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई हमें जो है इस तमाम मामले पर पीपल्स पार्टी का साथ देती नज़र आ रही है और आज जो है सोहेल अफरीदी साहब ने ख़त लिखा है और उस ख़त में सिंध की जो आवाम है उससे इज़हार हमदर्दी भी किया और सिंध हुकूमत की जो कोशिशें हैं आग बुझाने के लिए, काबू पाने के लिए, उसको सराहा भी है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में हाथ मिलाएंगे? अभी नहीं तो क्या 28वीं तरमीम आएगी तब हाथ मिलाएंगे? ये मुस्लिम लीग नून क्यों इतनी तनकीद करती नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी पर, इसकी भी वजह जानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर आज हमने बात करनी है, ओपोजिशन लीडर जो हैं वो नामजद हो चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के लिए और आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि सेनेट में ओपोजिशन लीडर हैं, उनका भी नोटिफिकेशन हो गया है। अब क्या इस स्टेप के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने तकरीबन अगस्त के महीने में इन दोनों को नामजद किया था, 5 महीने लगे, लेकिन बिल आखिर जो है ये दोनों ओपोजिशन लीडर्स बन गए। अब मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप हुआ है, तो इससे आगे भी क्या दोनों पार्टीज मिलकर बैठेंगी और कोई मामलात का हल निकलेगा? इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला रायना साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। आज जो है ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की है, हमें ये नज़र आ रहा है कि इस सारे मामले पर जो कि कराची में हुआ गुल प्लाजा आतिशज़दगी, इस सारे मामले पर जो है पीपल्स पार्टी की जो सारी कारकर्दगी है वो सबके सामने है। इस सारे मामले पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से आज असम्बली में कहा, उसको कैसे देखती हैं? दूसरा ये है कि पीटीआई जो है वो इस टाइम इज़हार यकजहती करती नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी के साथ। आपकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी जमात को किसी दूसरी जमात की तरफ से कोई तनकीद या उसका निशाना नहीं बनाया जा रहा। देखिए, एक सानिया हुआ और जो सानियात हैं, जैसे कुदरती आफात हैं, वो जब भी आती हैं तो उनको बहुत हद तक आप मैनेज नहीं कर सकते। मगर ये जो गलती है, ये एक कुदरती आफत नहीं थी। ये कहीं न कहीं इसके अंदर एक जो ब्लंडर है, उसके अंदर कहीं न कहीं से हमें नज़र आया। वो मालिकान की तरफ से हो, वो बिल्डिंग के जो ओनर हैं या जिन्होंने ये तामीर की। अब हमने ये चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि वहाँ पे 10 जगह की कैपेसिटी थी, तो वहाँ पे 20 जो है वो शॉप्स बना दी गईं और उनका कोई भी, जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा बेसिक इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं जो मुहैया करता, या उनका कोई ऐसा इदारा ही नहीं जो कि उनकी वहाँ पे मॉनिटरिंग होती और वहाँ पे कि जी आपका नक्शे के मुताबिक जो प्लाजा है उसमें इतनी शॉप्स थी नक्शे के मुताबिक, और ये इतनी ज्यादा क्यों बनी? आपने एग्जिट का जो रास्ता है वहां भी दुकानें डाल दी ताकि आप लोगों का बिजनेस एनहांस होता रहे। तो दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पे बातें की, क्या पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही है यहाँ पे? पिछली जो पीटीआई की दौरे हुकूमत था, वो जो बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ थे, बिल भी लेकर आए, फिर उन्होंने कानून भी पास करवाए। क्या उनको ये ब्लेम नहीं जाता? ये पीपल्स पार्टी के लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी है जो आज खड़े होके ऐसे तकारीर माजरत के साथ झाड़ रहे थे जैसे सिस्टम में वो बिल्कुल बेगुनाह है, उनका कोई कसूर ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की
یہ ہر جو ذی شعور اور جو درد رکھنے والا ہے اس دل خراش واقعے کے اوپر، وہ یہی بات کرے گا۔ ظاہری سی بات ہے، وہاں پہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی مدد آگ کے تحت اپنی جانیں نہیں بچانی تھی، جب وہ اس حادثے کا شکار ہو چکے تھے تو ان کے لیے تو مدد جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے آنی تھی، اور انتظامی امور میں کہاں غفلت ہوئی، کہاں پہ جو ہے وہ کولیپس کیا سسٹم، اور سب چیزیں وہ خاکستر ہو گئی۔ کیسے اپنے پیارے جو ہیں وہ ان کے باہر آہو پکار میں تھے، اور وہ اپنا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آگ میں خود کود کے جا کر اپنے پیاروں کو لے کر آنا چاہتے تھے۔ شیلا صاحبہ، آج وہ ڈر بالکل جو یہ پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 1021 دکانوں کی اجازت تھی، 1200 دکانیں کیسی بن گئیں؟ اور پھر کیسے بن ساتھ گئی؟ جی آپ یہ سوال اٹھائیں کہ آپ نے ان کو غیر قانونی تعمیرات ہونے کیوں دی؟ جی جی وہی بیسکلی تو وہاں پہ سوال یہی ہے سیفٹی کہ کس طرح میت سے یہ کو دکانیں کس نے بن گئیں، مانیٹر اور کرنا دوسرا تھا؟ وہاں وہ پہ میں نے آپ کی مانیٹر اپنی کرنا تھا۔ صوبے میں پرفارمنس کے حوالے سے دیکھا جائے، ریسکیو 112 یہاں پر آدھے گھنٹے کے اندر نہیں تو تقریباً 15 سے 20 منٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ آدھے گھنٹہ میکسیمم ٹائم ہے جس میں پہنچ جاتی ہے پنجاب میں۔ اگر وہاں پہ 45 منٹ تک کوئی ریسکیو کی گاڑی نہیں آئی، آپ کیا سمجھتی ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں ساری چیزوں کو لائن سے بتاتی ہوں۔ ایک ٹیم نے یہ عمارت جو ہے بنی، اور اس کو یہ میں نے اسمبلی میں بھی بتایا ہے، اس کے فرسٹ فلور پر 175 اپروو ہوئی دکانیں، سیکنڈ فلور پر 134، تھرڈ پر 133، اور اس طرح اور بیسمنٹ میں 174۔ تو اس طرح یہ 1021 دکانوں کی گنجائش تھی، ٹھیک ہے۔ اب 1998 میں اس میں یہ پلان کیا گیا، وہاں پہ جو حکومت تھی اس میں یا لوکل گورنمنٹ میں، کہ اس کو ہم مزید بڑھائیں گے، اور اس پلان کو 2002 یا 3 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھی، ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ کا حصہ تھی، اور لوکل گورنمنٹ کے جو میٹرز ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھی اس کو جماعت اسلامی دی۔ آج میں نے بہت لحاظ سے اسمبلی میں اسپیچ کی کہ کیونکہ یہ موقع چیپ پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں تھا، تو یہ اضافہ انہوں نے ہی کیا، ٹھیک ہے، انہی کے دور میں کیا جو آج بہت واویلا کر رہے تھے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ کی اگزامپل دی کہ وہاں پہ لوگ مر گئے تھے تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس پر بات نہیں کی کہ وہاں پہ ریسکیو ذرائع کے حوالے سے کیا پرفارمنس ہوتی ہے، وہاں پہ آتش زدگی کی روک تھام کے لیے فائر ایکسٹنگوش میٹیریل کتنا موجود ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں کتنی دیر تک پہنچتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں نے وہاں پہ بھی بتایا تھا، 10/26 پر یہ اطلاع ملی، اس کو لکھ لیں، جی جی، اور 10:45 پر 4 فائر ٹینڈرز تمام سینٹرل سے اور سینٹرل آفس سے اور 4 اسٹیشن سے، تو 5 وہاں پہ تقریباً یہ 4 فائر ٹینڈر پہنچی، اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہ اب آپ دیکھ لیں۔ آئی وٹنسز کچھ اور بتا رہے ہیں، آئی وٹنسز اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، وہاں پہ لوگ موجود تھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے رہے، راستہ نہیں تھا گاڑیوں کا آنے کے لیے، اور پھر گاڑیاں آئیں گے بڑی دیر سے آئیں گے، اسی پر تو میئر کراچی پہ تنقید ہو رہی ہے۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 10:26 پہ پہلا ریسپانس جو ہے وہ ہوا کہ آگ لگ گئی ہے، اور 10:45 پر جو ہے وہ فون کیا، آپ چیک کر سکتے ہیں، 10:45 پر یہ فون کیا گیا فرسٹ ریسپونڈر نے اپنے چیف فائر فائٹنگ آفیسر کو، کہ یہ جو ہے یہ 3-4 گاڑیوں کی بات نہیں ہے۔ اب آپ 26 سے 45 لگا لیں کہ 10 سے 11 منٹ، لیکن جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ آگ لگ گئی ہے تو بیشتر دکانیں بند ہو چکی تھی، 26 میں سے 24 ایگزٹ انٹری پوائنٹ بند ہو چکے تھے، 2 کھلے تھے، تو وہ لوگ جن دیکھ رہے تھے کہ جو ان کی دکان پہ کسٹمرز نہیں ہیں وہ جا چکے تھے، وہ بھی دوڑے، اور پبلک کو بھی جب ایک ٹریفک سے دوسری طرف ڈائیورٹ کیا گیا تو ایک ہجوم ہو گیا، لیکن ایک راستہ بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے آج پورے فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں کہ کتنے براؤزر تھے، کتنے اسنارکل پہنچ گئے، لیکن یہ ٹائم تو لگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ فائر ٹینڈرز جو ہیں ان کا پانی کم پڑ رہا ہے تو واٹر ٹینکرز وہاں پہنچے،
اور واٹر ٹینکر سے پانی دیا گیا. اب اس بات کو جو آپ نے میری مثال کو گڑم گڑم کیا اس کو سنیں, اس کو سنیں. جو بلڈنگ بنتی ہے اس کے بلڈنگ کے جو پرائیویٹ وہاں کے دکاندار ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ نے اے سی لگانے کے لیے کھڑکیوں میں اینٹیں بھر دیں, آپ نے جو مزید دکانیں بڑھائی گئیں جن گورنمنٹ کی آشیرواد سے آپ نے پارکنگ کی اور دوسری اسپیس جو تھی وہ آپ نے ختم کی اور اس کو چلیں میڈم, انہوں نے بڑھائی دکانیں, آپ جب آئے تھے تو آپ لوگوں کو ایکشن لے لینا چاہیے تھا, غیر قانونی جو تعمیرات تھیں ان کو گرا دینا چاہیے تھا. بھائی انہوں نے قانونی کر لی نا, ان کو اپروو کر دیا. دیکھیں اگر فار انسٹنس اگر اسے قانونی بھی کیا گیا اور اس میں کوئی سکم موجود ہے تو ایٹ لیسٹ سندھ حکومت کے پاس اتنی تو موجود ہے سینس, اور اتنا تو سندھ حکومت کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پلازے کے رولز ہوں گے, باہر نکلنے کے لوگوں کے راستے ہوں گے, راستے میں دکانیں نہیں ہونی چاہیے, یہ تو پتہ ہے سندھ حکومت کو. جی بالکل پتا ہے, اسی لیے 2024 میں ان کو نوٹس دیا گیا 200 بلڈنگز کو اس سمیت. تو یہ جو چھوٹے تاجر اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کی انجمنیں ہیں موٹیویٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ نکل کے آئیں, انہوں نے کہا الگ جگہ دکانیں دیں, یہ گورنمنٹ سے اپروو شدہ ہیں, گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو الگ دکانیں دیں, اپنی مرضی سے بنا لیں, ٹیکس بھی نہ دیں کہ چھوٹی دکانیں. ٹھیک ہے, ان کو نوٹسز جا رہے تھے, ان کو بالکل ہدایات تھی. اب آپ نے میری مثال کی بات آپ نے بات کی, آگ ہے کیلیفورنیا میں لگی جنگل میں, ٹھیک ہے, اور جنگلوں سے ہوتے ہوئے جانوروں کو جلاتے ہوئے پوری ہاؤسنگ اسکیمز جلا دی, سینکڑوں گھر جل گئے, جبکہ پتا تھا آگ مسلسل پھیل رہی ہے. اب یہاں پہ وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی کیلیفورنیا میں, جو سینکڑوں نہیں, ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا, جنگل کی آگ کو ایک آپ اس سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے, ایک فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہو تو. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جنگل کی آگ ہاؤسنگ سوسائٹیز تک پہنچی اور وہ آگ نہیں بجھ سکی. اسی طرح میں نے بتایا کہ حفیظ پلازا میں 3 دفعہ آگ لگ چکی ہے, آج تک انکوائری نہیں بیٹھی, کوئی 1-1 کروڑ روپے جان کے زیاں کی بات نہیں ہوئی. میں چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, چودھری صاحب جی, چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, بنیادی ایشو پہ آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ صرف 18ویں ترمیم کے حوالے سے چرچا نہیں ہونا چاہیے, لیکن 18ویں ترمیم میں جو لکھا گیا ہے اس پر معاملات کو طے بھی ہونا چاہیے, اس حساب سے معاملات چلنے بھی چاہیے. 18ویں ترمیم کو انہوں نے ایک ڈھکوسلا قرار دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے آمریت کے دور میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولوشن آف پاور ہے, گراس روٹ لیول تک پاور جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک دور میں یہ پاور ہی نہیں نیچے تک جاتی. ہاں جی, اس طرح ہی ہوتا ہے. بیسکلی نیشنل فائنانس کمیشن جو ایوارڈ ہے وہ اس کو پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت, آئین کے تحت جو ہے وہ اس میکنزم کے تحت جڑا ہوا ہونا چاہیے. یہ بات ایک علیحدہ, میں اس موضوع پہ بھی آتا ہوں ابھی, کہ کیا صرف کراچی میں یہ ایشو ہے یا پورے پاکستان میں ہے. کراچی میں 266 بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ ولنریبل ہیں. اب آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, آپ کے وہاں پہ شہر کے میئر بھی ہیں, اگر کچھ بات ہوگی تو ظاہر ہے انگلیاں بھی آپ پہ اٹھنی ہیں اور جواب بھی آپ نہیں دینے. وہاں پہ آپ نے گاڑیاں بھیجی تو گاڑیوں میں پانی تھا, 10 منٹ بعد ختم ہو گیا. جو وہاں پہ کیمیکلز ہے وہ نہیں تھے. لوگوں کی وہاں پہ اندر فوت ہوئے ہیں, لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بڑی قیمتی جانیں گئی ہیں, لوگوں کی پراپرٹی گئی ہے, لیکن اندر بھی تو کوئی میکنزم نہیں تھا آگ بجھانے کا. جو اونرز ہیں وہ اب تک اریسٹ کیوں نہیں ہوئے, وہ کب تک اریسٹ ہوں گے جب تک, مطلب یہ تو دیکھیں نا, کرپشن اتنا بڑھ گیا ہے کمبر, کہ آپ اسلام آباد کو لے لیں, آپ لاہور کو لے لیں, آپ پشاور کو لے لیں, آپ کوئٹہ کو لے لیں, آپ بنو کو لے لیں, آپ سبی کو, جیکب آباد کو, کسی پاکستان کے شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہماری بیوروکریسی اتنی زیادہ کرپٹ ہے اور یہ نوکرشاہی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں سی ڈی اے جو ہے وہ کور فراہم کرتی ہے, غریبوں کی جو آبادی ہے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. امیر لوگوں سے کے ساتھ سی ڈی اے کے مل کے ڈپارٹمنٹ کے اہلکاران ان کو گرین ایریاز پہ قبضہ بھی کرنے دیتے ہیں, اور پھر اتنے پاورفل ہیں کہ عدالتوں سے آرڈر بھی لے دیتے ہیں کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے وہاں پہ. تو اسی طرح سے آپ جناب سپر میں چلے جائیں, اس کا حل آپ یہی اپارے میں ہے, چلے جائیں. دیکھیں چودھری صاحب, اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں, نمائندے ہوں,
وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس پراپر ہو, بالکل. لیکن وہ تو کیا نہیں جاتا. آپ کی اپنی حکومت 2019 میں جب تھی وہ کس وہ طرح اس سے لیے انہوں نہیں نے کیا جاتا. 2021 میں کیا کیا, 2019 میں کیا کیا, وہ ہمارے اربوں سامنے روپیہ ہے. بہرحال میں شمائلہ صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. نہیں، شمائلہ صاحبہ, 2019 آپ لوگوں نے بھی یا پنجاب میں 2020 کی بلدیاتی بات نہیں انتخابات, کوئی. جی جی یار آپ ایک تو ہے نا کمر بات سنا کرو نا, آپ اگر بلا لیتے ہو تو پھر بات سنا کرو, یا تو پھر بحث کرنی ہے تو بحث کر لو. چلیں چلیں آپ جواب دیں اپنا. You want me to make the point اور یا میں آپ کی بحث کا جواب سر آپ جواب دیں نا اپنا. 2019 میں کیا ہوا تھا جی 2019 میں بتائیں. جواب دیں سر آپ. 2021 میں بلدیاتی کیا انتخابات کے حوالے سے قانون پاس کیا گیا. آپ لوگوں نے وہ بلدیاتی انتخابات میں ولیج کونسل کے حوالے سے وہ قانون پاس کر دیا جو کہ پھر عدالت میں دوبارہ چیلنج ہوا. 2019 میں جو کام ہوا ہے دیکھیں 2026 میں میں اس ایک کا بات جواب کرنا میں چاہتا ہوں. آپ کو اس سارے معاملے سے 2019 کو ریلیٹ کرنا ہے آپ کو. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک معاملہ ہے جس میں پی ٹی آئی کی بھی جب حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی بھی حکومت تھی, ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, لیکن خواجہ آصف کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آمریت کے ادوار میں جو ہے بلدیاتی حکومتیں. جی جی سر میں بات کرنا چاہتی ہوں. خامخواہ بیٹھ کے کوئی فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی, بات سنا کریں, بات کو جی جی چودھری صاحب آپ بات کریں. 2019 پہ آپ نے آپ اگر 2019 کا بات کرنی ہے پھر 2019 پہ بات کر لیتے ہیں, پھر 2014 پہ بھی بات کرتے ہیں, 18 پہ بھی, 1950 51 تک بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج جو موضوع ہے اس پہ رہیے پلیز. اگر آپ نے پیچھے جانا ہے, اگر آپ نے جو چیز ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے پی ٹی آئی کی جس میں ہم نے کرونا میں اپنے 2 سال میں کیا پاکستان کو ہم نے اس طرح سے ٹریٹ کیا تھا. بیسٹ جو ہے انٹرنیشنل ہینڈلنگ تھی ہماری کرونا کی. فار ہیون سے ہیو اے ہارٹ. جو ایشو ہوتا ہے اس پہ راہ کریں. ڈو ناٹ جمپ فرام فراگ جمپنگ. چلیں چودھری صاحب اب میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے. چودھری صاحب میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, پورا جواب. ورنبل ہے, اسلام آباد بھی ورنبل ہے, کراچی بھی I got your ورنبل ہے, point. I got your point. کوئٹہ, پاکستان کے تمام شہروں کا یہ حال ہے. چودھری صاحب کوئی فائر بریگیڈ آپ کا اس قابل نہیں ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے. I agree with you. چودھری صاحب یہ بات کرنے کا میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. یہ بات کرنے کا مقصد اس وجہ سے تھا, آج جب اسمبلی میں تقریر ہوئی خواجہ آصف صاحب نے ایک چیز کو انڈیکیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب آمریت کے ادوار آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہے, اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب ڈیموکریٹک حکومت آتی ہے تو وہ پاورز نیچے تک جاتی ہی نہیں ہے. تو میں اس سارے معاملے میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, اگر کسی کے دور میں بھی قانون سازی پہ قانون سازی ہوتی رہی ہے اور وہ پاورز نیچے تک نہیں گئی تو اس پہ کرٹیسائز تو کروں گا. میں شمائلہ صاحبہ سے ان کا جواب لے لیتا ہوں کہ پنجاب میں بھی بلدیات کو کہیں نا کہ پنجاب میں کریں. جی میں وہی شمائلہ صاحبہ کی جانب بڑھ رہا ہوں نا. سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. اب پنجاب میں جتنے پیسے این ایف سی کے علاوہ یہ مدوں میں کہ 500 ارب روپے کی سڑک کا بل جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے اپنا وفاق. مجھے یہ بتائیے نا کہ لاہور شہر میں آپ نے 600-700 ارب روپے لگا دیا. یار جہلم, پاک پتن, سائی وال, خانے وال, وہاڑی, بورے والا, یہ کہاں پہ جائیں گے؟ آپ نے ان کو کیا دیا؟ الیکٹرک بسز. بھائی رورل ایریا میں الیکٹرک بسز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہی میں شمائلہ صاحبہ کے سامنے کوشچن رکھتا ہوں کہ کیوں نہیں پنجاب میں ہوئے, اتنا بڑا صوبہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈیولیوشن آف پاور؟ بھائی اس لیے کہ وہ پیسے کھانے. جی شمائلہ صاحبہ. بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بلدیاتی نظام کے حق میں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل جو بلدیاتی الیکشن ایکٹ جو پاس ہوا اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا راستہ روکا یا ہماری خدا نخواستہ کوئی حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ آپ کو شاید آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں, تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میڈم میں نہیں سمجھنا چاہتا, یہ تو خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر میں بتاتی ہوں آپ کو, دیکھیں یہ تو بات سکہ رائج الوقت ہے نا کہ جب تک پار شیئرنگ آپ گراس روٹ لیول تک نہیں دیں گے آپ ترقی کے دھارے میں اس طرح سے پورے سسٹم کو لے کر نہیں آ سکتے. کچھ کام آپ کا جو قومی اسمبلی کا رکن ہے اور صوبائی اسمبلی کا رکن ہے, سینٹ کا ہے, اس کا کام بلدیاتی اداروں کے ساتھ کام کرنا نہیں ہے. گراس روٹ لیول پہ ان کی نمائندگی اپنے لوگوں کی ہونی چاہیے. یہ لوگ قانون سازی کرنے کے لیے, یہ قانون بنانے کے لیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب گراس روٹ لیول سے
यूनियन काउंसिल्स की, आपकी वार्ड लेवल के ऊपर, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब नुमाइंदगान होंगे तो वो लोकल सतह के ऊपर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। मामला यहाँ पे ये आ गया कि जो आप पिछले दिनों जो इलेक्शन एक्ट आप कहते हैं कि जो पास हुआ, उसके अंदर इलेक्शन को या उसको मुलतवी करने के लिए नहीं था, उसमें लोकल लॉज के मुताबिक मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए कुछ कवानीन में कुछ चेंज लाया गया। इससे पहले विफाक का भी देख लेते हैं ना। और विफाक में अदालत ने ऑर्डर किया बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। विफाक में दोबारा से डिलिमिटेशन का इशू आ गया, फिर विफाक में तीसरी दफा होने लगे, फिर कानून साजी आ गई। तो हाउ डू यू डिफेंड दिस? आप पंजाब में डिफेंड करेंगे, विफाक में कैसे डिफेंड करेंगे? जो इससे पहले की हल्काबंदियां थी वो आपने लोगों को, देखिए जो इससे पहले की हल्काबंदियां थी उसमें बहुत से लोगों के हलकों को डिस्टर्ब किया गया था। मेरा वोट आज यहाँ पे है और जो न्यू हल्का बंदी थी उसमें उठा के मुझे उस इलाके में जो है वो भेज दिया। तो ये हल्के लोगों के पे आप लॉ बनाते हैं या आप नहीं मैडम, अवाम के आप मैं उसी तरह ये असल में ये चीज एड्रेस होनी चाहिए। अगर हम इसे नेशनल टेलीविजन पे एड्रेस नहीं करेंगे फिर कहां पे होगी? यहाँ पे डिबेट करने का मकसद ये है कि एक इशू जो कि बड़ा पर्टिनेंट इशू है, इस पर राय भी आए आप लोगों की। तीनों बड़ी पार्टियों से आप लोग बैठे हुए हैं और इस पर मामलात आगे भी बढ़े। आपके सामने हमारा पॉलिसी बयान तो हमारे वजीर दिफा ने दे दिया कि हम तो चाहते हैं कि जो लोकल लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बल्दियाती निजाम बनना चाहिए। शैला साहब आपकी जानिब बढ़ रहा हूँ। 10 साल हो गए, ध्यान देने से क्या होता है जी शैला साहब 10 साल हो गए हैं। 10 साल से हम ये देख रहे हैं 2016 के बाद 2026 आ गया, लेकिन विफाक और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि जरा एक तो खामोश हो जाएं और दरमियान में ना बात करें। आपका सवाल आ गया, एक दफा मुझे अपना मौक़िफ़ बनाने दें, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि सिंध हुकूमत को आप बुरा भला ना करें, आप कहें बुरा भला, लेकिन आप फोन कॉल को चेक कर सकते हैं कि फायर टेंडर्स ने कब रिप्लाई किया और फिर उसके बाद गाड़ियां आई। देखिए जब लोग खड़े होते हैं ना तो उनको लगता है कि थोड़ा सा पानी है, लेकिन भरे बगैर नहीं भेजा जाता। फायर टैंकर्स, वाटर टैंकर्स, ब्राउजर सब वहां पे पहुंचा दिए गए। हमें जो तहकीक करनी है वो बिल्कुल करनी है, और वो ये है कि ये कौन सी आग थी? कहीं वो वाली आग तो नहीं थी जो एक दफा झोपड़ियों पे कोई केमिकल फेंका गया था और वाइट फ्यूम्स के साथ आग बनी थी? क्योंकि नेवी भी आई और जहां पे पहले मरहले में जो है उसकी जरूरत नहीं थी, पानी से ही बुझाई जा रही थी, बाद में नेवी भी आई, सब आई। इसका मतलब है फेडरल का नेवी डिपार्टमेंट भी फेल हो गया। मुर्तजा वहाब और कमिश्नर को तो छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को। तो मेरा जो कहने का मतलब है आप बिल्कुल करें, लेकिन आप ये बात करें कि भाई डिक्टेटर आता है तो वो लोकल गवर्नमेंट कराता है क्योंकि वो जनरल इलेक्शन नहीं कराता, उसको गली मोहल्ले की सपोर्ट की जरूरत होती है। और मैं जो बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में वाहिद सूबा है जिसमें तमाम लोकल गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, इलेक्शन हुए, नया एक्ट बना, और जिसमें 9 टाउन जमात इस्लामी जीती, 3 टाउन पीटीआई जीती, और पीएफए प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड 23 में किया गया। और उसके बाद जो है वो टाउन्स अपना जो है वो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। तो आप अपनी गलतियों को हमारे सूबे पे ना थोपे। और दूसरी बात जो है वो ये कहूंगी मैं कि देखिए आग जो है हवा चल रही है, कुछ हो रही है, वो फैल रही है। आप जो है कराची की ट्रैफिक का मवाजना इस्लामाबाद या लाहौर से भी नहीं कर सकते। लाहौर में भी 10 साढ़े 10 के बाद जरा ठंडा पड़ जाता है मामला, और यहाँ पे पूरा शहर निकला हुआ था। और मैं ये जो मेरा जो डिफरेंस हो रहा है इस वक्त पॉइंट में वो ये है कि आप बिल्कुल कहें कि खामियां हैं, आप एक कमेटी बनाई जाए वजीर आला की, और बिल्कुल ये किया जाए। 2010 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो जरदारी साहब ने जो नुकसान हुआ था उसका सिराज कासिम तेली मरहूम को हेड बनाया था और इतने पैसे दिए थे कि वो उनको सिग्नेटरी पावर दी थी, और उसके बाद उन्होंने वो पैसे वापस किए थे। अब यहाँ पे 18वीं तरमीम को रोया जा रहा है, यहाँ एनएफसी अवार्ड को रोया जा रहा है, यहाँ पे सिलेबस को रोया जा रहा है। जिसके दिमाग में जो खन्नास था उसने आज निकाला। ऐसी घटिया
जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। बिल्कुल आप अकाउंटेबल करें सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट तहकीक करे कि ये शॉर्ट सर्किट की आग थी, किस चीज की आग थी कि नेवी का इदारा बुझा सकने में कामयाब हो रहा था, ना 1212 के 100 फायर फाइटर, ना केएमसी का एक शहीद भी हुआ, और इतने ब्राउजर, इतने टैंकर्स वहां पे आए। तो देखें, एक वक्त तो आया था कि लोगों को पीछे कर दिया था, हमने सही माना सही कि ट्रैफिक शैलेश डेडली शैलेश हैंडल साहब, हो एक रहा छोटी था। सी ब्रेक लेनी है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे मत के हवाले से। आज जो है राजा नासिर अब्बास साहब जो है सेनेट के अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं, बड़ा अच्छा कदम है। महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर साहब जो है दोनों अपोजिशन लीडर्स मुंतखब हो गए हैं। अब आगे क्या होगा आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डू यू थिंक सो कि आप कोई मुज़ाकरात वाला मामला भी आगे बढ़ेगा, या आप समझते हैं कि जो पोजीशन है वही पार्टीज ने अभी तक पोजीशन ली हुई है, कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए कमर, मेरी दुआ है कि ये दोनों साहब के अपॉइंटमेंट से ज़ाहिर है थोड़ी सियासी तनाव में कमी तो आई है, और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो काफ़ी पुराने और सीनियर सियासतदान हैं। नामा नासिर अब्बास साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो हमेशा जो है वो मुज़ाकरात या गुफ्तगू की फेवर करते हैं। मेरी अब दरख्वास्त ये होगी पीटीआई की जो फैमिली भी है खान साहब की और दूसरी, कि आप इन दोनों हजरात को फ्री हैंड दें और इन्हीं को ये मामलात को हैंडल करने दें। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो बातचीत जो है गुफ्तगू के ज़रिए हल हो। हम तो सियासी लोग हैं, समझते हैं कि इसके अलावा कोई और हल है नहीं, ना ही सियासतदानों के पास होता है। तमाम सियासी जमातें मिलेंगी तो फिर ही आपको इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं आप लोग। इन लोगों की भी पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं है, हुकूमत ज़रूर कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो हैं उनकी चांदी हुई भी है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि मुज़ाकरात करें, तो आप ये कहना कि मुज़ाकरात के टाइम से आगे चले गए, मुज़ाकरात से कभी भी कोई आगे नहीं जाता। कल महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तकरीर थी, बड़ी खुशाइन तकरीर थी, और उसमें उन्होंने वही बात की कि आइए बैठिए, असम्बली को, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यही हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो, वो मरकज़ हो अवामी पॉलिसीज़ का, और तमाम इदारे अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल जो है आइन के तहत तय करें। शुमाइला साहबा, 8 फरवरी के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, मुल्क में तो ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये कन्फेशन और कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस ज़रूर मौजूद है कि 8 फरवरी को जो हुआ है वो गलत हुआ है। पहले भी होता है, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि अभी भी हो। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तनाजुर में बात की, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसको तस्लीम करना चाहिए, वो मतनाज़ा इलेक्शन नहीं था, और मुज़ाकरात की आपको हम दावत देते हैं। अब बात ये है कि मुज़ाकरात जो है उसकी बार इनको दावत मिली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया, आज आपको वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं, पॉलिटिकल जो उनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर कहा, आपको वज़ीर दिफा कह चुके हैं। तो अब आप अगर मुज़ाकरात के रास्ते में आप लोग जो समझते हैं कि जी हुकूमत शायद इसमें नॉन सीरियस रवैया रखे हुए है, तो अब बताएं, आपको तो ओपन असेंबली के अंदर जो है वो आके कह रहे हैं। तो जो बंदा आपको ये कहता है कि आए मुज़ाकरात की तरफ, तो आपका कोई नुमाइंदा उनसे जाके पूछे तो सही कि भाई आपने मुज़ाकरात की बात किया, बैठे हमारे साथ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की नहीं, ये पीटीआई के लोगों की नीयत में फतूर है, जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना नहीं चाहते, या वो ये गलत फहमी का शिकार है कि वो एक और सानिया 9 मई जो है वो करके तो अपनी जो सियासत है उसको चमका लेंगे, या अवामी हमायत इनके साथ है। ये इस गलत फहमी से बाहर निकल नहीं रहे। इन्होंने 12 बार अवामी कॉल्स दी जो कि अवाम ने मुस्तरद की, क्योंकि अवाम बुनियानुल महसूस के बाद अपनी रियासत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ और अपने फौज के साथ खड़ी है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो उनको इश्ताल अंगेजी दिलाएगी, उनको इंस्टिगेट करेगी और उनको इदारों के खिलाफ जो है वो शोला बयानी करेगी, कोई भी फर्द, कोई जमात, तो इस वक्त वो उनका साथ नहीं देंगे। तो इस वजह से ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। इनको मुज़ाकरात की रास्ता अपनाना होगा और इनको ये साबित बावर कराना होगा कि ये लोग पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं।
ان کے اندر بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، فواد حسن صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں. جی شیلا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ آپ سمجھتی ہیں آج تو سہیل افریدی صاحب نے خط بھی لکھ دیا، باقاعدہ اظہار ہمدردی بھی کیا ہے سندھ کی عوام سے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کاوشیں بڑی مثبت ہیں، تو ڈو یو تھنک سو کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ ابھی نہیں تو 28ویں ترمیم شاید ہے اس کے بعد ساتھ ہاتھ میں لا لیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیے میں ایک بات سمجھتی ہوں، اور مے بی کہ اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے، گل پلازا میں موسٹ آف دا شاپ کیپرز جو ہیں وہ پختون بھی ہیں، اور یقیناً انہوں نے کوئی رپورٹ بھی لی ہوگی کہ اندر سے آرگنائزیشنل طور پر جو ایک اندر بنتی ہے اس میں کیا صورتحال تھی، کس قسم کا میٹیریل رکھا ہوا تھا، آگ پکڑنے میں کتنا مدد ملتا، اور یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جس کو اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے وہ کرے، جس کو ریسکیو کرنا تھا وہ ریسکیو ہوا. یہ صحیح طریقہ نہیں تھا کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جا کے کھڑے ہو جاتے تاکہ ہٹو بچو اور ایک وہ لگتا وہاں پہ پروٹوکول. اصل بات یہ تھی کہ وہاں پر فائر ٹینڈرز پہنچے، وہاں اسنائپرز پہنچے، براؤزر پہنچے، ٹینکر پہنچے، اور فائر فائٹرز پہنچے. کسی کے بچے کی جان ادھر بھی بندے مر گئے، آپ جانے دیں، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا نا 26 بندوں کی اطلاع ہے، اور ابھی دیکھ رہے ہیں کون سی اچھی بات ہوئی، ایک کی بھی جان جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت غلط ہوتا، لیکن یہ ایک حادثہ ہے اور اس میں آپ اکاؤنٹیبل کرنے کے حقدار ہیں. لیکن اس موقع پہ خدا کے لیے یہ والی پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں کہ 18ویں ترمیم صوبے اور یہ نہ کریں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ اچکزئی صاحب کو ہم نے پڑھا ہے، جب سے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا ایک دوسرے کو، آبزرو کیا ہے، پڑھا ہے، وہ بالکل چاہیں گے کہ ڈائیلاگ کا راستہ کھلا رہے، کیونکہ وہ ایک پالیٹیشین ہے، اور ڈائیلاگ کی ناکامی کا دوسرا نام ہے ایک اور ڈائیلاگ. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ایک دن ان کی ڈائیلاگ کی کوشش اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے بعد ان کا درجہ شاہ محمود قریشی کا ہو جائے گا. جیسے انہوں نے پہلے ڈائیلاگس کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 80 to 85% ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں، تو 80 to 85 تو بہت ہوتا ہے. ڈائیلاگ میں آپ اپنے ڈیمانڈس لے کر آتے ہیں، کنڈیشنز نہیں، اور اس وقت ڈائیلاگ تھے تو مے بی کہ وہ اور کر لیتے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. وہ ایک وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ آئے گا کہ ان دونوں کی کوششیں اس طرح سے بارآور نہیں ہوں گی. جی چودھری صاحب، حکومت کی انٹینشن جو ہے وہ اس دفعہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں خالص ہے. حکومت واقعی چاہتی ہے کہ کرائسس کا حل ہو، ملک آگے چلے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں ان کی نیتوں میں فتور ہے. دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کمبر کہ یہ حکومت جو ہے یہ گفتگو کرتی ہے یہ یا عملی جامہ بھی جو ہے پہناتی ہے اس بات کو، یعنی صرف ٹاک نہ کرے نا، واک دا ٹاک بھی کرے. اگر یہ کچھ ایسے پریکٹیکل میئرز لیتے ہیں سر آپ جو کہ موومنٹ کرا سجیسٹ دیں، کیے آپ گئے موو ہیں، کرا دیں، تھوڑا سا دھکا لگوا دیں ان کو، پی ٹی آئی کو، تو پھر ہی آگے جا کے ہوگا نا. میری بہن اب آپ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، گٹے بن کے میں تو نہیں بولیا، میں نے کہا چلے مار رہی ہیں آپ مارتے رہیں. اب بات سن لیں نا آپ، تو بات میں یہ نے ہے یہی کہ کہا جو ہے کہ بھی مذاکرات، آپ اس کو دھکا لگوائیں. جی ہم تو جہاں چیزیں کوشش کر جمہور رہے کا ہیں، لیکن شکار ہے، دھکا کا انجن آپ لوگوں کے پاس ہے نا، آپ لوگ بااختیار لوگ ہیں. ہم نے اگر تو آپ اس کو کا کوئی آفر کرا کام دی، کرنا ہے تو آپ نے ہم نے کرنا تو ہے. آپ کو آفر کرا آپ یہ دی. کہہ رہے ہیں کہ 8 آپ فروری لوگوں کے کے جھوٹ کے الیکشن. جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے جھوٹ کے وہ امریکن پوسٹ تک جو ہے جی وہ جی لگے ٹھیک ہے، ہوئے ہیں. اچھا اچھا آپ لوگوں اچھا کے ٹھیک ہے جھوٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ؟ چودھری اچھا صاحب دیکھیں بات تو ہونی ہے نا، اور بات نہیں آگے دیکھیں بڑھنی ہے. آپ شمائلہ بہن بات سنیں نا تھوڑی سی، پھر آپ کو بھی تھوڑا نا پتہ لگ جائے گا. ابھی جو آپ پلیز تھوڑا سینسیبل باتیں بھی سن لیا کریں. سارا دن تعریفیں ہی اپنا جھوٹی اور پی ایم نواز کا کلچر ہے، اس سے باہر بھی نکلیں. گزارش یہ ہے کہ مذاکرات تو تبھی کامیاب ہوں گے نا شاہ جی جب آپ کوئی خواتین جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو غلط فیصلے ہیں، جو جھوٹے مقدمے میں ورکر ہیں، جو لیڈران ہیں، جو وزیران ہیں، ان کے اوپر آپ کچھ بات کریں. پروسیکیوشن جو ہے وہ حکومت کے تحت ہوتی ہے، حکومت ہی پروسیکیوشن ایجنسی ہے. جس طرح کہ انہوں نے سیاسی کیس بنا دیا ہے، 9 مئی میں جو ویڈیو میں نظر آتے ہیں ان کو آپ تک سزا دے دیں اور فارغ کریں. آپ دنیا بھر کا بندہ جو ہے اس میں آپ نے ڈالا ہوا ہے.
نہ آپ سے ٹرائل کنکلوڈ ہو رہے ہیں، نہ پروسیکیوٹ ہو سکتا ہے. وہ سسٹم کے بالکل ہی اس وقت یہ ڈالتے رہے، آپ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. آپ محمود خان چکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. وہ ایک سیریس قسم کے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات آگے بڑھائیں. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہم پی ٹی آئی کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی درخواست گزار ہیں کہ بھائی اب وہ آ گئے ہیں تو ان کو مینڈیٹ ہے، ان کو بات کرنے تھے. جی شیلا صاحبہ، اب اس تمام معاملے میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اکانومی جو ہے نا ملک کی نہیں چل رہی ہے، اور اکانومی ظاہری بات ہے ڈیپینڈنٹ ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، کچھ معاملات ٹھیک ہوں گے تب چلے گی. اب آپ کیا سمجھتی ہیں ملک آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں، بڑے اہم اتحادی ہیں، بڑی جماعت ہیں، کس طرح سے آگے چلنا ہوگا؟ اچھا، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی کے بہت زیادہ مسائل ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر مہنگائی بڑھی، اس کا افیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آنے دیا، اور ایک حد تک تو کنٹرول ہوا، لیکن اس میں یہی ہوا کہ پاکستان کے عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا ہے. اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے تو وہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 2016 سے جو ہے وہ اس طرح کے حالات کریٹ ہوئے کہ نہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومی بھی درست نہیں ہوگی. اور میں نے جیسے کہا کہ 2016 سے اگر ہم دیکھیں تو اکانومی ہماری اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک کوشش جو ہے اورنگزیب صاحب کی، لیکن یقیناً کہ عوام ان دونوں تقسیم کو نہیں سمجھتی، اور یہ میں اس کو مانتی ہوں کہ اتنے زیادہ سال کا 2-3 سال میں آپ صرف تو سیدھی کر سکتے ہیں، لیکن تقریباً چوتھے اور پانچویں سال میں ایک افیکٹ آئے گا. اور وہ اسی طرح اور بھی ممکن ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھیں اور اپنے خول سے سیاستدان نکلیں اور ایک دوسرے سے بات کریں اور ان مسائل کو حل کریں. اکانومی کی کوئی اس طرح سے پالیسی بنے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے جائے اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر کے اس کو چلاتے رہیں. اسی چیز کی کمی ہے، یہی ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے پولیٹیکل فورسز میں، اور اسی کو اچھا، ون لاسٹ کوشچن، ٹائم بہت کم ہے. 28ویں آئینی ترمیم آنے کو تیار ہے، اور وہ 28ویں آئینی ترمیم NFC 18ویں آئینی ترمیم پر بات کر رہی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ اسمبلی کے اندر بیانات بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیے، ترمیم جو ہے کرنا وہ پارلیمنٹیرینز کا رائٹ ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ترمیم اتنی جلدی نہیں ہوتی، 2 ہو گئی کافی ہے. اس کے بعد ترمیم وہی ہوگی جب ہم بھی بیٹھیں گے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی. اس طرح سے کسی نہ کسی حادثے پہ ان کو لا کر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوگی تو بہت دیر میں آئے گی. جی چودھری صاحب، آپ کا کیا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خیال ہے؟ دیکھیے 28ویں ترمیم تو یہ حکومت لانے کو بالکل ایڈمنٹ ہے. مارچ میں شاید وہ ٹیبل ہوگی، ارلیئر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میری انفارمیشن یا ہے وہ یہ کہ مارچ میں آئے گی اور پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دے گی، اور جو ہے اس کو پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی وہ اگر سپورٹ اس کرے میں گی. NFC ایوارڈ پہ بات کی گئی اور 18ویں ترمیم کے رول بیک پہ بات کی گئی تب بھی دے گی؟ تب بھی دے گی. یہ بڑی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. نہیں، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے نا جی. دیکھیے یہ تو پھر یا تو اقتدار چھوڑیں اور سیاست کریں، لیکن یہ کیونکہ حکومت بھی چاہتے ہیں اور وہ سیاست جو بلاول ہے بھٹو وہ زرداری نہیں چاہتے. فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے ہیں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہونے پارٹی دیں کی گے. بات ہو تو مجھ سے جواب لینا چاہیے نا. جی جی جی، وہی میں آپ کی طرف ہی بڑھ رہا نہیں ہوں. نہیں، وہ آپ کی پارٹی جو ہے، شیلا ٹھیک آپا ہے، کی پارٹی جو ہے پولیٹیکل، وہ دیں گی وہ. ہاں. شیلا آپا بھی اچھا، دیں گی. میں شیلاپا بھی دیں سمجھتی ہوں گی. کہ جی مجھے بات کرنی چاہیے. جی 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 شیلا صاحبہ. 18ویں ترمیم میں اگر 18ویں ترمیم کے اوپر اگر بات ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کے اختیارات مزید ٹرکل ہونے تھے، کیا کہنا چاہیے، اس کو میرے تو الفاظ بھی ختم ہو کم گئے، جن کو ڈیوالو ہونے تھے ڈیوال. مزید صوبوں کی طرف، وہ ہونے چاہیے، کیونکہ دسمبر 2012 میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی، 2013 سے ڈیوالوشن آف پاور ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ترمیم کی بات کے بجائے
इसके जो तमाम जो है उस पर अमल करना चाहिए और उन पर उसी तरह होगा। इसी तरह जो आपके रेवेन्यू के भी मैटर हैं, टैक्स कलेक्शन के, ये भी जब ही होंगे जब आप बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने पास रखने के बजाय जिम्मेदारियां मजीद सूबों को देंगे, और ठीक। यही हमारा कहना है। इसके मुताबिक काम होगा, इसके अलावा कोई बात होगी, सूबों के शेयर का मसला होगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। मजीद सूबे बनाने, सूबों के मालिक अवाम है, तो हाउसिंग सोसाइटी नहीं है सूबे। तो ये चीजें हैं। तो एक चलें पार्टी का अपना चलें मौक़िफ़ नाज़रीन, होता है। हमारे 28वीं पास वो इंशाल्लाह आप वजीर इसको आजम वोट कभी देंगे। भी नहीं रहा, हमारे पास वो वजीर आजम कभी नहीं रहा जो कहे कि मैं अगर वजीर आजम नहीं तो पाकिस्तान पे बॉम्ब मार देना था। हमने इंशाल्लाह मोस्टली आप सब वोट ऑपोजिशन की देंगे इस पे, सियासत हाथ की है। बांध के वोट देंगे, हमने कतार में लग अब के वोट आपकी देंगे। हसरतें तो मैं क्या करूं, वो हसरत उन गुंचों पे रहेगी जो बिन खिले मुरझा जाएंगे। चलें जी, पीपल्स पार्टी कहती है कि 28वीं आईनी तरमीम में अगर कोई भी ऐसी बात आई जिसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो या उनके हकूक को कम करने की बात हो तो वो वोट नहीं करेंगे। फैसल चौधरी साहब कहते हैं वो वोट करेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।